بہن نے سوال پوچھا کہ اسلام مذہب میں مرد کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت کیوں ہے؟ تو یہ سوال تھا نا؟ ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھیں گے دیگر مذاہب کی کتاب میں، چاہے بائبل پڑھو، چاہے ویدا پڑھو، چاہے گیتا پڑھو، چاہے تلمود پڑھو، کوئی بھی مذہبی کتاب میں یہ نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو، صرف قرآن میں لکھا ہے۔ قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب پڑھو، چاہے بائبل ہو، چاہے ویدا ہو، چاہے بھگوت گیتا ہو، چاہے اپنشد ہو، چاہے تلمود ہو، قرآن کے علاوہ کوئی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ آپ صرف ایک شادی کر سکتے۔ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، کہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کے بیوی کر سکتے، چاہے 2، 3 یا 4، لیکن اگر آپ ان میں عدل نہیں کر سکتے، if you cannot do justice، آپ صرف ایک شادی کر سکتے۔ تو یہ لفظ صرف ایک شادی قرآن کے علاوہ کوئی بھی مذہبی کتاب میں نہیں ہے۔ لوگ کو غلط فہمی ہے کہ بائبل میں لکھے ایک شادی کرو، میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں، کہاں لکھے ہے، بھگوت گیتا میں کہاں لکھے ہے، یہ تو انسان کے بنائے ہوئے قانون ہیں۔ کیا انڈیا میں میرج ایکٹ، ہندو میرج ایکٹ 1954 میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کر سکتے؟ یہ چرچ کہتا ہے، اب بائبل میں دکھاؤ۔ میں تو بائبل کئی بار پڑھ چکا ہوں، کدھر نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ ایک شادی کرو؟ قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء، سورہ نمبر 4 آیت نمبر 3 میں، آپ اپنی من پسند خواتین سے شادی کر سکتے، چاہے 2 ہو، 3 ہو یا 4 ہو، لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، تو صرف ایک۔ اگر آپ پڑھیں گے رامائن میں رام کے والد کی ایک سے زیادہ بیوی تھی۔ آپ اگر مہابھارت پڑھیں گے تو کرشن کی کتنی بیویاں تھے؟ 4، 8، 10، 16,108۔ شری کرشن کے مہابھارت میں 16,108 بیویاں تھے۔ آپ بائبل پڑھیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیوی تھی، سلیمان علیہ السلام کی 700 بیوی تھی۔ تو اسلام کیوں اجازت دیتا ہے کہ مرد ایک سے زیادہ بیوی کر سکتا ہے؟ عام طور پہ آپ دیکھیں گے مرد اور عورت جو پیدائش ہوتی ہے، مین اینڈ فیمیل، اپروکسیمیٹلی سیم ہے، لیکن آج کی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکیاں میں زیادہ قوت ہے جرمز اور ڈیزیزز کا مقابلہ کرنا بنسبت لڑکوں میں۔ میڈیکل ڈاکٹر ہوں، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ بچپن کے ایج میں لڑکوں کی زیادہ موت ہوتی ہے بنسبت لڑکیوں کے۔ تو آپ اگر ایوریج دیکھیں گے 15 سال، 20 سال، 30 سال، لڑکوں کی تعداد زیادہ ہے، لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ عام طور پہ لوگ مرتے سگریٹ پینے سے، شراب پینے سے، اکثر مرد مرتے شراب پینے سے، سگریٹ پینے سے۔ جب جنگ ہوتا ہے تو کون زیادہ مرتے؟ لڑکے، آدمی۔ صرف ایک جنگ میں عورتیں زیادہ مرے، کون سے جنگ میں؟ فلسطین کے غزہ میں، کیونکہ وہ جنگ نہیں تھی، وہ جینوسائیڈ تھا۔ اسرائیل نے چن کے بچوں اور عورتوں کو مارا، 2/3۔ لیکن اکثر جب جنگ ہوتے تھے آپ دیکھیں گے تو مرد مرتے بنسبت عورت سے۔ تو آج کی تاریخ میں آپ اگر دیکھیں گے، مثال کے طور پہ یو ایس اے میں، صرف یو ایس اے میں 42 لاکھ سے زیادہ عورتیں ہیں۔ صرف رشیا میں 1 کروڑ سے زیادہ عورتیں ہیں۔ صرف جرمنی میں لاکھوں عورت مرد سے زیادہ ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں گے دنیا میں عورتوں کی تعداد مرد سے زیادہ ہے۔ مان لو میں آپ کی بات مانوں گا کہ ایک مرد ایک عورت سے شادی کرنا چاہیے، اور اگر یو ایس اے میں ہر مرد نے ایک عورت سے شادی کی، پھر بھی 42 لاکھ عورتیں ہوں گی جن کو شادی کے لیے مرد نہیں ملیں گے۔ 42 لاکھ۔
آپ سوچو اگر ایک خاتون کو کوئی ہر مرد ایک عورت شادی کرتا ہے تو 42 لاکھ خواتین کو شادی کرنے کے لیے مرد نہیں ملیں گے. تو کیا آپشن ہے ان کے لیے؟ 2 آپشن ہے. چاہے پہلا آپشن ہے کہ وہ ایسے مرد سے شادی کرے جس کی بیوی آلریڈی ہے، یا وہ بازاری عورت بن جائے. بازاری عورت اتنا سخت لفظ، میں انگلش میں بولتا ہوں پبلک پراپرٹی. لوگ اعتراض لیتے، میں کہتا ہوں اس سے اچھا لفظ میرے پاس ہے نہیں. تو آپ کوئی بھی ایک اچھی خاتون کو پوچھیں گے، اگر آپ کو شادی کے لیے کوئی مرد ایسا نہیں مل رہا جس کے پاس کوئی بیوی نہیں ہے، اور 2 آپشن آپ کے پاس ہے، ایسے مرد سے شادی کرو جو جس کی شادی ہو چکی ہے، یا آپ بازاری عورت بنو. کوئی بھی اچھی عورت یہ کہیں گی کہ مجھے پہلا آپشن پریفرڈ ہے. اور کئی وجہ ہے اسلام میں کہ کیوں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کی اجازت دی گئی. ہو سکتا ہے کہ اس کے بیوی کو کوئی بچے نہیں ہوتے، تو کیا آپشن ہے؟ پہلی بیوی کو طلاق دو اور نئی بیوی کرو، یا پہلی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور دوسری بیوی کرو، بچے پیدا کرو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بیوی میں ایسی کوئی بیماری ہے جو شوہر کو وہ سیٹسفائی نہیں کر سکی، تو کیا کریں گے؟ طلاق دے کے نہیں شادی کرنا، پہلی بیوی کو رکھو اور دوسری بیوی سے شادی کرو، اور دونوں کو برابر رائٹس دو، ایکول رائٹس. تو کئی وجہ ہے اسلام میں، اسی لیے اسلام میں مرد کو ایک سے زیادہ بیوی کرنے کی اجازت ہے. میری ایک تقریر ہے جس کا ٹاپک ہے وومنز رائٹس ان اسلام. اگر وہ آپ دیکھیں گے اس میں آپ کو اس کا بھی جواب ڈیٹیل میں ملے گا، اور جو دوسرا سوال کرے تھے اس کا بھی جواب ملے گا. جزاک اللہ. بھائی صاحب نے کہا کہ ان کے ایک عیسائی بھائی ہے، اور انہیں سوال کیے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی اور پانی پہ چلے، تو یہ سب جو معجزہ ہے وہ ثابت نہیں کرتا ہے کہ وہ خدا ہے. اس سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد غیر عیسائی مذہب ہے جس کے لیے فرض ہے ہر مسلمان کو کہ وہ مانے عیسیٰ علیہ السلام میں. کوئی بھی مسلم اگر عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانتا ہے تو وہ مسلم نہیں ہے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بھیجے ہوئے ایک عظیم پیغمبر تھے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بنا والد کے پیدا ہوئے. ہم مانتے ہیں جو کئی عیسائی آج نہیں مانتے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی اللہ کی مدد سے. ہم مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اندھوں کو روشنی دی، اور جس کو کوڑ تھا، لیپریسی تھی، ان کا علاج کیا. اگر ہم دیکھیں گے تو مسلمان اور عیسائی ایک ساتھ میں. ہمارا جو یقین ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک ہے، لیکن ایک اختلاف ہے جو بڑا اختلاف ہے. اکثر عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے. اگر ہم بائبل پڑھیں گے، بائبل میں آپ پوری بائبل پڑھیے، بائبل میں کہیں نہیں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو. اگر کوئی بھی عیسائی شخص بائبل میں سے کہیں بھی مجھے یہ ثابت کر دے، یہ دکھا دے بائبل میں کیا عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، میں ذاکر نائک آج عیسائیت قبول کرنے کو تیار ہوں. میں باقی مسلمانوں کو یہ کہنے کے لیے نہیں کہتا ہوں، کیونکہ میں تقابل ادیان کا طالب ہوں. عام مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، لیکن اگر آپ تقابل ادیان کے ماہر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے، آپ نے بائبل پڑھی،
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28. مائی فادر از گریٹر دین آئی. میرے والد میرے سے مہان ہیں. Gospel of John chapter number 10 verse number 29. Gospel of John chapter number 10 verse number 29. My father is greater than all. میرے والد میرے ابا سب سے مہان ہیں. Gospel of Matthew chapter number 12 verse number 28. I cast out devil with the spirit of God. میں شیطانوں کو بھگاتا ہوں اللہ کی مدد سے. Gospel of Luke chapter number 11 verse number 20. I with the finger of God cast out devil. میں اللہ کی مدد سے شیطانوں کو بھگاتا ہوں. Gospel of John chapter number 5 verse number 30. Gospel of John chapter number 5 آیت نمبر 30. مجھے عادت ہے انگریزی میں بولنے کی. I can of my own self do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is just. For I seek not my will, but the will of my Father. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں بائبل میں میرے اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا ہوں. I of my own can do nothing. As I hear, I judge. جیسے میں سنتا ہوں میں ججمنٹ دیتا ہوں. اور I seek not my will, but the will of my Father. کیونکہ میں خود کی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہوں, وہی مانتا ہوں جو میرے ابا کہتے ہیں, میرے خدا کہتے ہیں. یہ لفظ my Father بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام استعمال کرتے خدا کے لیے. یعنی بائبل میں لکھا ہے گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 آیت نمبر 30 میں, کیا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں وہ چیز مانتا ہوں جو میرے اللہ کہتے ہیں. اگر آپ عربی میں اس کو ترجمہ کریں گے تو مسلم ہو جاتا ہے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مسلمان تھے. انہیں کہیں بھی نہیں کہا کہ وہ بھگوان تھے یا خدا تھے یا ایشور تھے. اور میں ریفرنس دیتے جا سکتا ہوں, وقت کی قلت ہے. جو آپ کا سوال ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, وہ تو قرآن میں بھی لکھا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی باذن اللہ, with the name of اللہ. لیکن معجزہ کبھی بھی ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے وہ خدا ہے کہ نہیں. اسلام میں معجزہ دیا گیا تھا پیغمبروں کو, اور کئی پیغمبروں کے پاس معجزہ تھے. اور بائبل میں بھی لکھا ہے. بائبل میں اگر آپ پڑھیں گے, بائبل میں پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 24 کہ بہت سے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, ڈھونگی عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جو آپ کو بیوقوف بنائیں گے, اور will also deceive the elect. یعنی جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو 12 اپوسل تھے, ان کو بھی بیوقوف بنائیں گے. یعنی معجزہ according to the Bible is not the test. آپ سمجھ رہے, معجزہ کرنا کوئی ٹیسٹ نہیں کہ آپ خدا بن جاتے. جتنے بھی معجزے ہوئے اللہ نے کیے, بھلے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے یا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے, لیکن جتنے بھی معجزے ہوئے وہ اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں اپنے نبی اپنے رسول کے ذریعے. تو ایون بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ معجزہ کرنے سے کوئی بھگوان نہیں بن جاتا, ایشور نہیں بن جاتا, خدا نہیں بن جاتے. اکثر رسول, ایون آپ پڑھیں گے بائبل میں موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکی وہ سانپ بن گیا, تو ہے خدا ہو گئے ہو. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑی پھینکا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, ایک انسان کو جان دی. موسیٰ علیہ السلام نے صرف جاننے ڈالی. اینیمل کنگڈم, ایک پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں تبدیلی کی. ایک لکڑی کو پھینکا جو پلانٹ کنگڈم ہے, اس میں جان ڈال کے اینیمل کنگڈم سنیک میں تبدیل کیا. تو کون سا بڑا معجزہ ہے؟ کون سا بڑا معجزہ ہے؟ انسان میں جان ڈالنا یا لکڑی کو سانپ بنانا؟ سائنٹیفکلی لکڑی کو سانپ بنانا مطلب جان بھی ڈالی, اور پلانٹ کنگڈم سے اینیمل کنگڈم میں کیا. تو آپ کو کہنے پڑے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہے. تو آپ کا دوست بولے گا نہیں. میں بولا کیوں؟ اگر ایک معیار استعمال کرتے ہو تو معیار سب جگہ استعمال کرو نا. تو معجزہ بائبل کے حساب سے, قرآن کے حساب سے ٹیسٹ نہیں ہے جاننے کے لیے خدا ہی کہنے. خدا جاننے کے لیے ٹیسٹ ہے جو میں نے کہا تھا سورہ اخلاص, اور جو میں نے جو حوالے تھے بائبل کی.